مجھے اور آپ کو علم ہو یا نہ ہو، عالم اسلام کے خلاف پورا عالم کفر وہ پہلے دن سے متحد تھا، آج بھی متحد ہے۔ غزوہ احزاب میں ساری الائیڈ فورسز تھی، سارا یہ عالم کفر کا اتحاد تھا، آج بھی عالم کفر کا اتحاد ہے، وہ کلیئر ہیں۔ لہذا ہر دور میں البتہ سازشوں کے طریقے بدلتے رہے ہیں، جنگ کے ہر دور میں جنگ کے ماڈلز بدلتے رہے ہیں، جنگ کے نارمز بدلتے رہے ہیں، اور ہر دور میں ہر طرح ایک ہی طریقہ نہیں رہا، ہر دور میں مختلف طریقے اختیار کیے گئے۔ لہذا مسلمانوں کو آج کے دور میں جن سازشوں کا شکار کیا گیا ہے، اس میں ایک بات آپ یقین رکھیں کہ عالم کفر ساری قوت اور طاقت ہونے کے باوجود مسلمانوں کو ہرا نہیں سکتا جب تک ان کو اندر سے غدار نہ ملے۔ اصل سازش یہ ہے، آپ اپنے آپ کو پہچانیں، آپ امت مسلمہ کے اندر خرابیاں دیکھیں۔ ہمارے پاس سوائے اس تنقید کے اور کوئی بات ہی نہیں ہے۔ امریکہ نے یہ کر دیا، انڈیا نے یہ کر دیا، بھئی انڈیا یہ نہ کرے تو اور کیا کرے؟ جو دشمنی نہ کرے تو اور کیا کرے؟ امریکہ دشمنی نہ کرے تو اور کیا کرے؟ سارا عالم کفر مل کے اسرائیل ہماری دشمنی نہ کرے تو اور کیا کرے؟ وہ دشمن ہیں، دشمنی کریں گے۔ مسئلہ تو ان کا ہے جن کو ہم دوست سمجھے بیٹھے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ نہ افرادی قوت کا مسئلہ ہے، نہ معیشت کا مسئلہ ہے، ایک ہی چیز کا مسئلہ ہے اور وہ ہے سازش۔ اللہ ہمیں وہ بصیرت عطا کرے، وہ بصارت عطا کرے کہ ہم سازش کو پہچان سکیں۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا، کوئی باہر سے آتا ہے، ہمارے اوپر مسلط ہوتا ہے، ہمارا بیڑا غرق کرتا ہے اور چلا جاتا ہے، ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ تو یہ کر گیا ہے۔ جب وہ کر رہا ہوتا ہے ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ کوئی آتا ہے، کوئی امریکہ سے، کوئی برطانیہ سے، کوئی کہیں سے، ہم ان سازش کو پہچان ہی نہیں سکتے۔ ایسے بدھو بن گئے ہیں، ایسے بے بصیرت ہو گئے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، تم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو اے ایمان والو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، ان تتقوا اللہ، اگر تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہو کہ میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے، اگر تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہو کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، ان تتقوا اللہ، اگر تم زندگی اس ترجیحی نقطے پر گزار رہے ہو، یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہیں بصیرت عطا کر دے گا، اللہ تمہیں پیمانہ عطا کر دے گا، تمہیں دور سے نظر آ جائے گا کہ وہ دشمن ہے اور یہ سجن ہے، تمہیں دور سے پتہ چل جائے گا، اللہ تمہیں حق اور باطل میں فرق کرنے کی بصیرت عطا کر دے گا۔ لیکن ہمارے پاس تو یہ بصیرت نہیں ہے، تو پھر صاف مطلب ہے کہ ہم اس بنیادی شرط کو پورا نہیں کرتے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بصیرت عطا کرتا ہے۔ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا، مغلوب ہے، صاف مطلب ہے کہ وہ بنیادی معیار، بنیادی میرٹ ہم کوالیفائی نہیں کرتے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرتا تو تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا، یہ قانون ہے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور مسلمانوں اگر تمہیں اللہ ہی چھوڑ جائے، ایک اللہ ہی تو ہے ہمارا، اللہ کی مدد سے جنگیں جیتی جاتی ہیں، طاقت سے نہیں جیتی جاتی، افرادی قوت سے نہیں جیتی جاتی۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ جس اللہ کی مدد سے جنگیں جیتی جاتی تھیں، اس اللہ کو تو ہم ناراض کیے بیٹھے ہیں۔